قادیانی لوگ اکثر اس آیت کو دلیل بناتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر، کہ بھئی اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے ہی نہیں دیتے، تو اس کا مطلب کوئی بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتا۔ تو مرزا غلام احمد نے اگر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے فالوورز اتنے زیادہ دنیا میں کیوں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیوں پنپتے چلے جا رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی علامت ہے معاذ اللہ وہ جھوٹا نبی نہیں بلکہ وہ سچا نبی تھا۔ اس کا جواب خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اور یہ آپ کو فائدہ دے گا جواب انشاءاللہ۔ دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو ایسے شخص کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایک شخص میرا نمائندہ بن کے گیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، یا میرا نمائندہ چھوڑو، امریکہ کا سفیر کوئی آیا، ایئرپورٹ پہ اترا، 3 پیس سوٹ ٹائی، بالکل امریکہ کے سفیروں والا گیٹ اپ اس کا، آنے کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے امریکہ نے پاکستانی گورنمنٹ کے پاس سفیر بنا کے بھیجا اور یہ میسج میں لے کر آیا ہوں، اس کے پاس کارڈ بھی ہے۔ اب گورنمنٹ پریشان ہے، یار یہ تو عجیب سا میسج لے کر آیا ہے، پتہ نہیں امریکہ کا سچی مچی کا سفیر ہے بھی یہ نہیں ہے، گیٹ اپ تو لگ رہا ہے سفیروں والا، پلین بھی وہیں سے آیا ہے اور اس کے پاس کارڈ بھی ہے، لیکن امکان ہے کہ جعلی کارڈ ہو، امکان ہے یا نہیں ہے؟ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر یہ امریکہ کا نہیں ہوگا تو امریکہ کو پتہ تو چل گیا ہے تو امریکہ اعلان کرے نا۔ اب آپ اس سے مذاکرات کر رہے ہیں اور سارے ایگریمنٹ پہ سگنیچر ہو رہے ہیں، امریکہ گھنا بن کے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ بعد میں یہ سفیر چلا گیا امریکہ میں، اس کو ریسیو کیا گیا، اور پھر جب ان معاہدوں پر عمل کی نوبت آئی تو امریکہ کہہ رہا ہے ہمارا تو یہ سفیر ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں اس کی باتوں پر عمل کیا؟ تو پاکستانی گورنمنٹ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ جب اس کے پاس کارڈ بھی امریکہ کا تھا، گیٹ اپ بھی امریکیوں والا، بات بھی انگلش میں کر رہا ہے، میسج بھی بڑا معقول خاندانی قسم کا، وہی باتیں لے کر آیا جو امریکہ پہ سوٹ کرتی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ باتیں بھی وہی کر رہا ہے یار جو افغانستان جنگ کے حوالے سے کچھ پیغام لے کر آیا تھا، کچھ سعودی عرب کی باتیں کرنے آیا تھا، کچھ اسرائیل کی باتیں کی اس نے، جو حکومتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو غصہ آئے گا نا، کس پہ آئے گا؟ یار تمہارا اگر نہیں تھا تم بولتے نا، اور اس کو سزا دو کہ ایسا دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو، یہ تو جاپان بھی گیا ہوا تھا تھوڑے دن پہلے، ترکی سے بھی ہو کے آیا ہے، سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تو لوگ امریکہ کو برا بھلا کہیں گے اور ایسے موقع پہ کہنا بنتا ہے، لیکن ایک بھنگی آیا، اسلام آباد کا رخ کیا، دھوتی میں، بنیان میں، اور ہمارے سفیر سے ملنے کی کوشش کی۔ سفیر سمجھا کوئی بھکاری آیا ہے تو چلو مل لیتے ہیں یار، بیچارہ زکوٰۃ وکات دے دیں گے اس کو۔ اس نے بٹھا دیا اندر، اس نے میسج نکالا اور کہا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں جو پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ دھوتی بنیان میں کہاں سفیر ہوتا ہے بھائی، کل چل یار تو آیا تو بتا دے کیا پیغام ہے۔ پیغام سے بھی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ کا پیغام ہے۔ پیغام یہ کہ جو ہے وہ آلو کے ریٹ یہ چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو باٹا کے چپل ہیں نا، یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھے ہوتے ہیں، تو امریکی صدر کو یہ باٹا کے چپل چاہیے، اور اس میں یہ کہ آئندہ کوئی بھی ساس کسی بہو پہ ظلم کرے گی تو اس کا یونائٹڈ نیشن ایکشن لے گی اس کو، اور بہو اگر ساس کے ساتھ ناانصافی کرے تو اس پہ بھی قانون پاس ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی گورنمنٹ۔ اور یہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان بہت مشہور ہو رہا ہے کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، تو امریکہ نے اس پہ نوٹس لیا ہے، گورنمنٹ کو فوراً کہا ہے کہ اس بیان کا نوٹس لیا جائے اور گٹر کے ڈھکنوں کا انتظام کیا۔ اس کے لیے ہم IMF سے قرضے دلوا رہے ہیں آپ کو۔ اب ہمارا سفیر جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا کہ یار یہ، اور سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے نا عمل شروع کر دیا، اور جب لون لینے کا ٹائم آیا تو امریکہ کو فون کیا گیا، بھائی ہم نے تو سائن کر دی، اب 1 کروڑ روپے ہمیں گٹر کے ڈھکنوں کے لیے چاہیے۔ امریکہ کہہ رہا ہے کون سا ڈھکن، کس کی بات کر رہا ہے ڈھکن؟ تو مجھے خود ڈھکن لگ رہا ہے، کس کی ساس، کس کی بہو، کیا بول رہا ہے بھائی؟ آپ کہیں سر آپ سے کروڑ روپے کا ایگریمنٹ ہوا ہے ہمارا، IMF سے آپ اتنے کروڑ ڈالر ہمیں دلوائیں گے، تو کہہ رہے بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے۔ سر تو پھر آپ کو نے اعلان کیوں نہیں کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آپ کو چاہیے تھا نا
آپ اس کو سزا دیں. آپ کو پتا تھا نا ایک دھوتی بنیان میں آیا ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, سیٹلائٹ سے آپ نے دیکھا تھا, پتا تو ہے نا؟ ہاں ہمیں تو پتا ہے, ہمارے سفیر بن کے آیا تھا. تو سر آپ کو چاہیے تھا آپ فون کر کے بتاتے ہمارا سفیر نہیں ہے یہ. تو امریکہ کہے گا تو تجھے حلیے سے نہیں پتا لگا کہ کوئی ہمارا ایسا سفیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم پاگل ہیں جو ہر آدمی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہم نے, جو بھی دھوتی بنیان میں چڈی بنیان میں آ جائے اور کہ امریکہ کا سفیر ہے تو امریکہ CNN پہ اعلان کر کے اس کو پروٹوکول دے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اس کو عزت دینے والی بات ہو گئی. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو بھائی تم خود اس کے ذمہ دار ہو, تمہارے اندر سینس ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سفیر ایسے نہیں ہوتے, سفیروں والا یہ گیٹ اپ تھا ہی نہیں, نہ ایسے اخلاق ہوتے ہیں, نہ ایسا پیغام ہوتا ہے ان کے پاس. تو ایسے کل 6-7 اور بھنگی چمار اٹھ کے آ جائیں گے تو آتے رہیں, تو تم اس کے ذمہ دار ہو. ہم نہ اس کی براءت کا اعلان کریں گے, نہ ہم اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان کریں گے. خوب سمجھ لو, دنیا کا جو سفیر ہے نا اس کا بھی کچھ نہ کچھ گیٹ اپ ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ اور مرتبے والا سفیر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا, جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اس کے صداقت کا کرائٹیریا بہت ہی ہائی ہے. ان کا گیٹ اپ لباس سے نہیں پتہ چلتا, ان کا گیٹ اپ اعمال سے پتہ چلتا ہے. طہارت, صفائی, 40 سال کیسے گزارے انہوں نے, ان کا باپ دادا کون تھے, ان کا نسب کیا تھا. تبھی پیغمبر حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو پیغمبروں کو پیدا کرتے ہیں نا, حدیث کا مفہوم ہے سب سے اعلیٰ خاندانوں کے سب سے اعلیٰ شاخوں میں پیدا کرتے ہیں. کہ اللہ نے میری سلیکشن کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم کی. ابراہیم علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی اولاد میں بنو کنانہ سب سے افضل, بنو اسماعیل, پھر بنو کنانہ, پھر بنو کنانہ میں قریش, قریش میں پھر بنو ہاشم. سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ نسب میں جو سب سے بہترین خاندان تھا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا, تاکہ کوئی آپ کے خاندان پر بھی انگلی نہ اٹھائے. پھر 40 سال آپ کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کسی نے جھوٹ بولو نہیں سنا. پھر آپ کو جو فالو جن لوگوں نے کیا وہ بھی قوم کے سب سے بہترین خاندانی لوگ تھے جن لوگوں نے آپ کو فالو کیا ہے. اور پھر آپ کے ہاتھ سے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اتنی موٹیویشن مل رہی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, خباب ابن ارت انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے, گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے, پتھر رکھے جا رہے ہیں, مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیسے دے دے کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے, مسلمان کیا جا رہا ہے. اور لندن کے ویزوں کی لالچ میں لوگوں کو کیا جا رہا ہے. یہ تو قادیانی لوگ ہیں, تو لندن کے ویزوں کی لالچ میں کتنے لوگوں کو قادیانی بنائے انہوں نے, جرمنی کے ویزے دلائے بہت سے لوگوں کا مذہب تبدیل کروا کے. نہیں یقین آتا آپ جا کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے لوگ ہیں جرمنی جانے کے ویزوں کی لالچ میں مذہب انہوں نے چھوڑ دیا. کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بھئی وہ بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں اور پھر مرزا غلام احمد ملعون پہ ایمان لے کر آئے ہوں. تو مرزا غلام احمد جو ملعون تھا اس کا گیٹ اپ پیغمبروں والا ہے ہی نہیں. تو ایسے تو کوئی بھی اٹھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیٹ اپ ہے, آپ کے اخلاق کیسے اخلاق آتے ہیں جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. تو ایسا, اور پھر اب تو اور زیادہ نبی کے نبوت کے اللہ نے معجزے دلائل قائم کر دی ہیں. کیسی سندوں کے ساتھ آپ کی حدیثوں کی حفاظت کی گئی ہے, آپ نے جو اسلامی قانون پیش کیا کیسی حفاظت کی گئی. تو بھائی اس طرح کی کوئی شخصیت ہو, وہ اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو لوگ اس کو اللہ ہی کی بات سمجھیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسی کنفیوژن میں لوگوں میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت میرے اوپر پورا کلام تو دور کی بات, ایک بات بھی گڑھیں گے نا, تو میرے ذمے ہے میں اعلان کروں کہ بھائی یہ میرا کلام نہیں ہے, میں پنپنے نہیں دوں گا میں. کیونکہ پھر مجھے قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ معاذ اللہ یہ جھوٹے نبی تھے, تو ان کو تو ترقیاں کیوں دے رہا تھا, ان کو کیوں ترقیاں دے رہا تھا, تو نے ہمیں کیوں نہیں آگاہ کیا کہ یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. کیونکہ ان کا گیٹ اپ, ان کی باتیں, پھر تعلیمات کتنی خاندانی ہیں, پیغمبروں والی تعلیمات ہیں. ایک حدیث تھی نا, اس کا مفہوم بڑا عجیب سا تھا, وہ حدیث بھی موضوع من گھڑت. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے جو کلام ہے نا پیغمبر کا, آپ ان حدیثوں میں غور کرو, وہ کلام بڑا شاندار ہے, وہ کلام بڑا شاندار ہے.